السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 38 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ایپیسوڈز پسند آ رہی ہیں تو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آئیے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، لیکن آج وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ آج جنات اپنے بزرگوں کے ساتھ یہاں حاضری دے رہے ہیں۔ ان کی بیویاں بھی ساتھ آئی ہیں۔ کن کی بیویاں؟ میں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ جنات کی ہماری بیویاں، وہ بولا۔ یعنی جن زادیاں؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، لیکن وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، البتہ ایک دو بزرگ جن زادیاں ملنگنیوں کے روپ میں ہوں گی۔ باقی انسانوں کے روپ میں کیوں نہیں ظاہر ہوتی؟ نہیں، انہیں اس کی اجازت نہیں ملی۔ اجازت کیوں نہیں ملی؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ بابا جی سرکار نے منع کیا تھا۔ میں تو برسوں سے یہاں اسی روپ میں آ رہا ہوں، اس لیے بابا جی سرکار نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ بابا جی سرکار کے علاوہ دوسرا کوئی بھی جن انسانی روپ میں نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا پورا گروہ اس درخت اور مزار کے ارد گرد موجود ہے۔ میں نے غازی کے اشارہ کرنے پر چند قدم دور بیری کے ایک بوڑھے درخت کی طرف دیکھا، جس کی شاخوں پر رنگ برنگے دھاگے اور کپڑوں کے چترے لٹکے ہوئے تھے۔ بھیا، یہ بیری کا درخت بھی کراماتی درخت ہے، غازی نے کہا۔ جو اس کا بیر کھاتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، اسی لیے زیادہ تر عورتیں ہی اس بیری پر آ کر دھاگے اور کپڑے باندھتی ہیں۔ کچھ تو اس کی جڑوں میں چاول اور چینی ڈال جاتی ہیں۔ ان کے خیال میں درخت پر چڑھنے والے کیڑے مکوڑے یہ خوراک کھائیں گے تو ان کی شجر مراد کی لاج بڑھ جائے گی، اسی لیے تو صاحب مزار کو بیری والا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ بیری والا پیر؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ یہ نام پہلی بار سن رہا تھا۔ ہاں، صاحب مزار بڑے روشن ضمیر ولی اللہ تھے۔ وہ اس کے نیچے بیٹھ کر عبادت اور تبلیغ کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ درخت بھی معتبر بن گیا۔ اس درخت پر پھل بہت کم لگتا ہے۔ یہ بھی ایک کرامت ہے کہ اگر اسے پھل لگ بھی جائے تو یہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا، صرف وہ انسان ہی اس پھل کو دیکھ سکتا ہے جس کی مراد پوری ہونے کا وقت آ پہنچا ہو۔ اللہ تیری شان۔ میں غازی کی بات سن کر بیری والے درخت کی طرف جانے کے لیے اٹھنے لگا کہ ایک ادھورا سوال پھر میرے ذہن میں کلبلانے لگا۔ غازی، تم نے میرے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اچھا، ہاں وہی سوال۔ ہاں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ غازی اب کی بار سنجیدہ ہو کر بتانے لگا۔ بھیا، آپ نے پوچھا تھا کہ وظائف پڑھنے کے باوجود جنات اور شیاطین دفعہ دور کیوں نہیں ہوتے۔ اس کا ایک جواب تو آپ کو مل چکا ہے۔ دوسرا سوال ہماری ذات سے متعلقہ تھا۔ آپ کا کہنا ہے کہ جب ہماری حاضری ہوتی تھی تو آپ وظائف پڑھتے تھے۔ اس پر میں ہنس پڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم مسلمان جنات ہیں، ہمارے من میں ابلیس کی گندگی نہیں، اس لیے ایک سچا مسلمان جن بشرطے کوئی غلط حرکت نہ کر رہا ہو تو اسے ان وظائف سے نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم یہ پڑھ کر مسلمان جنات پر بھی پھونک مار دو گے تو تمہیں اس کا ثبوت مل جائے گا کہ تمہیں جس شخص پر جن ہونے کا شبہ ہے وہ اپنی اصلیت ظاہر کر دے گا۔ غازی نے مجھے وظیفہ بتایا۔ یہ قرآن پاک کی آیت تھی جسے میں بچپن سے پڑھتا آ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ غازی نے مجھے ایک اور آیت مبارکہ پڑھنے کے لیے کہا۔ اب میں یہ وظیفہ پڑھ کر تم پر پھونک ماروں گا۔ میں نے غازی کو چھیڑا، تاکہ تم اپنی شکل میں ظاہر ہو جاؤ۔ ارے بھیا، یہ حرکت نہ کرنا، ورنہ بابا جی سرکار اتنے جوتے ماریں گے کہ پھر ترستے ہی رہ جاؤ گے اور میں تمہارے سامنے نہ آؤں گا۔ غازی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیوں؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ ہے نا مسئلہ، وہ زور دے کر بولا۔ بابا جی سرکار کا کہنا ہے کہ انسان وعدہ کر کے مکر جاتا ہے اور وظائف کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے، اس لیے وہ کسی کو ایسا وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے۔ جب تک کوئی انسان ریاضت کی بھٹی میں پک کر کندن نہیں ہو جاتا تب تک اسے وظائف کی حقیقی معراج نہیں ملتی۔ غازی کی بات میں واقعی بڑی دلیل تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر ہم دونوں مزار کے اندر جانے کے لیے اٹھ پڑے۔ میرے ذہن میں ان لوگوں کو دیکھنے کی خواہش مچل رہی تھی جو بیری والا پیر کے عقیدت مندوں کے روپ میں مزار کے احاطے میں محو عبادت تھے۔ مزار کے احاطے میں اگر بتیوں کی سحر انگیز مہک نے ہمارا استقبال کیا۔ کالی شیشم کے منکش دروازے سے اندر داخل ہونے کے لیے تقریباً سر اور کندھے جھکا کر اندر داخل ہونا پڑتا تھا۔ دروازے پر مغلائی خطاطی سے بیری والے پیر کا نام اور القابات لکھے ہوئے تھے۔
मैं अंदर दाखिल होने लगा तो एक मजावर कहीं से इधर आ निकला। उसने गाजी को कमीज के कॉलर से पकड़ लिया और दरश लहजे में बोला, तू किधर जाता है साईं? चल उधर देगों के पास। गाजी ने गैर महसूस अंदाज में मुझे आंख मारी और मुंह खोलकर मजावर की तरफ देखने लगा। उसके होंठों के किनारों से लालें टपकने लगी, आंखें खींच गईं, बदन पर तशंज के आसार नजर आने लगे। वो हमक कर मजावर से गैर मानूस जुबान में कुछ कहने लगा। मजावर को उसकी बातों की समझ न आई तो उसने पास से गुजरने वाले दरबार के एक मलंग को बुलाया और कहा, साईं को लंगर खाने में ले जाओ, नापाक हालत में मजार के अंदर जाना चाहता है। मुझे मजावर का ये अंदाज पसंद न आया। मैं कुछ कहने ही लगा था कि गाजी खामोशी से मलंग के साथ लंगर खाने की तरफ चल दिया। इसी असना में एक अकीदतमंद मजार के अंदर जाने के लिए मुझसे रास्ता मांगने लगा। मैंने उसे अंदर जाने के लिए रास्ता दिया और खुद एक तरफ हो गया। उसने मजार के दरवाजे को अकीदत और एहतराम से दोनों हाथों से छुआ, इन्हें चूमा और आंखों से लगाया। फिर ज़ेरे लब बोला, या पीर दस्तगीर, इस गुनहगार की हाजिरी कबूल फरमा। मैं बगौर इसे देखता रहा। अंदर दाखिल होते ही वो साहिब मजार की कब्र के कदमों की तरफ झुकता चला गया। कब्र संगे मरमर के पत्थर से बनी थी और जमीन से 3 फुट ऊंची थी। सबज रंग की चांदी के तारों से कशीदा आयात और अरबी अलकबा से सजी एक चादर कब्र के ऊपर रखी थी। अतराफ में गुलाब के फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। कब्र के सरहाने बाबा तीले शाह सर घुटनों में देकर होले होले हिल रहे थे। दाएं तरफ बाबा जी सरकार इंसानी रूप में खड़े थे। इनके हाथों में मोरछल था और वो धीरे धीरे कब्र के ऊपर इसे हवा दे रहे थे। मजार के अंदर सरहाने से कोई 1-2 फीट परे एक खिड़की खुली थी, जिसकी दूसरी तरफ बहुत सी खवातीन नजर आ रही थीं। काली कबाओं में मलबूस, उजले चेहरे, गजाली और सुरमगी आंखें वाली खवातीन मकामी हरगिज नहीं थीं। लगता था जमीन पर हूरें उतर आई हैं। मैंने बाहर देख लिया था, यहाँ आने वाले मतवस्त निचले तबके के लोग थे, लेकिन इन खवातीन के शादाब पुरसुकून और इमारात की चमक से हीरा करने वाले चेहरे देखकर एहसास होता था कि ये पोश इलाके की खवातीन हैं। एक लम्हा में मुझे इन पर अरबी और ईरानी खवातीन होने का शुबा हुआ। क़यामत खेज और हुस्न आतिश नवा था। गुलाबों की सुर्खियां, शहद और दूध से धुले इनके चेहरे इन्हें मकामी औरतों से मुमताज करते थे। उस समय मुझे ख्याल आया, कहीं ये जिन्नात की बीबियां तो नहीं हैं। ये ख्याल आते ही मैं जसारत करके इन्हें दोबारा देखने लगा। उनकी आंखों में ऐसी जादुई बरक और कशिश थी कि इंसान के दिल का आपगीना उस हुस्न आतिश नवा की एक झलक से पिघल जाता। उस समय मुझे ये एहसास भी हुआ कि मुझे मजार पर खड़े होकर ऐसी ताक झांक नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे सामने एक ऐसी मखलूक खड़ी थी जिसे देखे बगैर रहा भी नहीं जा सकता था। मन चाहता था बस इन्हें देखता रहूं। उनकी उम्रों का यकीन नहीं किया जा सकता था। हर एक इस कदर जाज़बियत और नस्वानियत से गूंदी हुई थी कि ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि कौन दोशीज़गी के पहरों में है और कौन उम्र की सीढ़ियां चढ़ चुकी है, किसकी जवानी का सूरज ढल चुका है। गोया हर एक जवानी के महताब की भरपूर किरण थी। शायद मैं यूं ही बेहिस्सो हरकत खड़ा रहता, लेकिन इस अकीदतमंद की एक हरकत से मैं चौंक पड़ा। वो ऊंची ऊंची आवाज में आयात कुरानी की तिलावत करने के बाद हाथ उठाकर मनाजात करने लगा। चंद सानिये बाद ही वो कब्र के कदमों में अपना सर रखकर रोने लगा। ज़ादो की तार उसकी हिचकियां सुनकर बाबा जी सरकार ने उसकी तरफ देखा और फिर उनकी नजरें मुझ पर मरकूज हो गईं। उनके लबों पर खफीफ सी मुस्कान नमूदार हुई। उन्होंने मोरछल उस अकीदतमंद के सर पर मारा तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका रोना धोना, आजिज़ो इंकिसारी यकदम काफूर हो गई। उसकी आंखों में एक भी आंसू नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आव फगान से लगता था जैसे उसके दिल पर करबो अजियत के आरे चल रहे हैं और आंखों से सावन भादु जारी हो गई। अकीदतमंद फौरन बाबा जी सरकार की तरफ बढ़ा, झुककर उनके कदम छूने लगा था। ये बाबा जी परे हट गए और मोचल उसे कंधे पर मारकर भारी भरकम आवाज में बोले, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। अकीदतमंद उल्टे कदमों से पीछे हटा, कब्र को हाथ लगाकर हाथों को चूमा और आंखों से लगाया और इसी अकीदत और एहतराम से मजार से बाहर निकल गया। मैं भी अंदर दाखिल हो गया और घिसकता हुआ उस बगली खिड़की के पास चला गया। मेरे ज़हन पर उन होरों का अक्स लहरा रहा था, लेकिन अकीदत तो एहतराम का तकाजा था कि मैं कोई ऊंची हरकत ना करूं। बस मैंने अपने बेलगाम दिल को काबू किया, उसकी सरकशी की लगाम खींची और जोर से आंखें बंद कर ली और साहिब मिजाज के लिए दुआ करने लगा। बैठ जाओ। इसी दौरान बाबा तीले शाह की आवाज मेरी समाज से टकराई। मैंने आंखें खोलकर
ان کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن غیر ارادی طور پر نظریں کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ کھڑکی بند ہو چکی تھی، دوسری طرف ایک بھی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل انتظار کی سوئی پر اٹک گیا۔ بابا تیلے شاہ نے میرے من کی کمزوری کو بھانپ لیا اور سرزنش کرنے کے انداز میں بولے، میں نے کہا ہے بیٹھ جاؤ۔ لوگ دنیا کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، لیکن تیری نظریں یہاں بھی بھٹک رہی ہیں۔ سرکار، میں نے کسی عذر کا سہارا لے کر شرمندگی سے بچنے کی ناکام کوشش کی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بصیرت رکھنے والے بزرگ کے سامنے جھوٹ بولنا دوہری شرمندگی ہوگی، ان سے چھپانا بے سود ہے، وہ تو دل کی ہر دھڑکن کے اندر دھڑکتے احساس کو پا لیتے ہیں۔ سرکار، میں جانتا ہوں تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ بابا تیلے شاہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑے، جو تو نے دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر مگر احتیاط سے پوچھا۔ یہ جلوہ صرف تمہاری نظروں کو دکھایا گیا ہے، ورنہ وہ بیبیاں تو اسرار کے پردوں میں ملفوف ہو کر آتی ہیں، کوئی دوسری عورت ان جن زادیوں کو نہیں دیکھ سکتی، یہ دربار کی خادمائیں ہیں۔ صاحب مزار کا فیض ہے کہ انسانوں سے بڑھ کر مسلمان جنات ان کی خدمت بجا لاتے ہیں، اور آج بھی وہ یہاں آتے ہیں۔ درباروں مزاروں پر جنات کی حاضریوں کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سی حکایات مشہور ہیں۔ شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جس نے اللہ کے کسی ولی سے متعلق ایسی انہونی حکایات نہ سنی ہوں کہ ان کے پاس جنات بھی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ جنات کے وجود کی حقیقت کو تسلیم کرنے اور جھٹلانے والے دو گروپوں میں تقسیم ہیں۔ جو جنات پر یقین رکھتے ہیں، ان کی ہاں اولیاء سے وابستہ جنات کی کہانیاں بہت معروف ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت کا ایک بڑا مکتبہ فکر دیوبندی کہلاتا ہے، اس کی اسلاف سے متعلق بھی ایسی کہانیاں میں نے سن رکھی تھی۔ میں نے جن قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی وہ بھی دیوبندی تھے۔ وہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ دیوبند کے مدرسے میں جنات بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانا توی، جنہوں نے چھتہ مسجد دیوبند کی بنیاد رکھی، اسلامی علوم یکتا تھے، جنات بھی ان سے فقہی مسائل دریافت کرنے آتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جنات انہیں اٹھا کر ایک ایسی مجلس میں لے گئے جہاں بہت سے جنات پہلے سے موجود تھے۔ انہیں ایک فقہی مسئلہ درپیش تھا۔ جنات نے مولانا قاسم نانا توی سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے بیان کر دیا۔ جنات کی مجلس میں ایک سن رسیدہ جن بھی تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مولانا قاسم نانا توی نے جب مسئلہ بیان کیا تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شرعی مسئلے کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے درست ہے۔ میں جب سے بابا جی سرکار اور ریاض شاہ کے ساتھ وابستہ ہوا تھا، مجھے ایسے واقعات سنائے جا رہے تھے کہ جنات اللہ کے بزرگوں کی بے حد تکریم کرتے اور ان سے شرعی فقہی مسائل بھی دریافت کرتے ہیں۔ اگرچہ جنات علم و فضل میں یکتا ہوتے ہیں، لیکن ایک عالم دین جنات کے علماء پر فوقیت رکھتا ہے۔ میرے مشاہدے اور تجربے میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ جنات اولیاء کے مزارات پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ بیری والے پیر کے مزار پر بابا جی سرکار، قاضی اور جنات کی بیبیوں کی موجودگی بھی ان حقائق کی تصدیق کرتی تھی۔ بابا تیلے شاہ ساری رات مزار پر عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا چاہتے تھے۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ شب گزاری کروں، لیکن اپنے امتحان کی فکر تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بابا تیلے شاہ سے گزارش کی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے سلوکے میں سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا اور مجھ سے قلم مانگ کر اس پر کچھ لکھنے لگے۔ پھر میرے سینے پر اپنی شہادت والی انگلی سے کچھ لکھنے کے بعد کاغذ مجھے دے کر بولے، بیٹے یہ تعویذ اپنے بازو پر باندھ لینا، اللہ ہی تمہارا کفیل، وکیل اور محافظ ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جنات کے کسی بہکاوے میں نہ آنا اور انہیں یہ درس دیتے رہنا کہ وہ انسانی آبادیوں میں نکل کر شرارتیں نہ کیا کریں، خاص طور پر اس غازی کے بچے کو سمجھا دینا۔ بنیادی طور پر وہ نیک جنات میں سے ہے، لیکن ہے تو آتشی مخلوق، بچہ ہے، شرارت کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس نے تم سے آج جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہتا ہے، لیکن اسے سمجھا دو کہ انسانوں کے اعتماد کو مجروح نہ کیا کریں۔ سرکار، اب آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر سوال کیا۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اور اچانک وہ گفتگو کرتے کرتے رک گئے اور وعلیکم السلام، مرحبا یا سیدی، وعلیکم السلام کہنے لگے۔ اس لمحے مجھے سرسراتی ہوا کے گزرنے کا احساس ہوا۔ ٹھنڈی ہوا کا وہ جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا اور سندل کی خوشبو جیسی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی۔
کچھ ہی دیر بعد پورے ماحول میں سندل اور اگر کے جلنے سے خوشگوار مہک پھیل گئی۔ میں نے پھیپھڑوں تک محسوس کن مہک کو اندر کھینچ لیا۔ سرکار، لگتا ہے جنات خوشبویات لے کر آئے ہیں۔ ہاں، آج ساری رات وہ یہاں محفل جمائیں گے، اس لیے میں نے تمہیں جانے دیا ہے۔ صرف میں یہاں رہ سکتا ہوں، چند اور بزرگ بھی آنے والے ہیں۔ کوئی عام انسان آج کی رات یہاں نہیں ٹھہرے گا۔ ہر مہینے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جب ہم سب لوگ اسرار کے پردوں میں ملفوف ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اس دنیا سے بڑی مختلف ہوتی ہے، بڑی سہانی مجالس سجتی ہیں۔ واللہ تمہیں کیا بتاؤں، اس روح پرور وجد والی محافل کی خواہش میں ہی تو ہم نے اس دنیا کا ذائقہ چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میری نیت بدل گئی۔ میں نے کہا، سرکار وہ کیا ہے نا، میں کسی طرح یہاں رہ سکتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس رات کے روحانی مناظر دیکھ سکوں۔ بڑا مشکل ہے یہ، اللہ نے چاہا تو کبھی ایسا موقع بھی آئے گا، میں تمہیں خود بلوا لوں گا، لیکن یہ موقع تمہیں اس وقت ملے گا جب تم لاہور چلے جاؤ گے۔ لاہور؟ مگر کہاں؟ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب تم بے یار و مددگار ہو کر اس آستانے کی چوکھٹ پر خالی دامن بیٹھا کرو گے، وہیں سے تمہیں یہ فیض ملے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے، میرے اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے میری تم سے اب ملاقات لاہور میں ہی ہو۔ یہ ملاقات کب ہوگی فی الحال اس کا تعین نہیں ہو سکتا ہے سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال بعد، شاید اس وقت جب تمہارا تیلے شاہ تیلا تیلا ہو کر بکھر جائے گا، اس کی یہ سوکھی مڑی توڑی ہڈیاں خاک میں مل جائیں، شاید تب تم سے ملاقات ہو۔ اللہ نہ کرے بابا، آپ سلامت رہیں، ایسی بات نہ کریں۔ ان کی بات سن کر میں روحان سا ہو گیا۔ بابا، اگر یہ بات ہے آج کے بعد ہماری ملاقات طے نہیں ہے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ میں برسوں ہجر و وصل کے عذاب نہیں سہ سکوں گا، مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کریں۔ بیٹے، تمہیں جانا ہی ہوگا، میں تمہیں اس لیے یہاں نہیں رکھ سکتا کہ تم یہ سب برداشت نہیں کر پاؤ گے، تمہارے دماغ کی تنابیں ٹوٹ جائیں گی، تم نے روحانی نشہ چکھ لیا تو غرق ہو جاؤ گے، خرد سے بیگانہ ہو جاؤ گے، دنیا تمہیں پاگل سمجھے گی، دنیاوی شعور ختم ہو جائے گا اور تم اللہ کے سائیں بن کر رہ جاؤ گے۔ بیٹے، تمہیں اپنے ہم جنسوں کے درمیان رہ کر ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ رہا سوال ملاقات کا، تو میں نے تمہیں اپنے وجود کا احساس دے دیا ہے، یہ تعویذ تمہارے پاس رہے گا تو سمجھو میرا تعلق تم سے جڑا رہے گا، اس لیے اب تم واپس جاؤ۔ یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ نے میرا ماتھا چوما اور نصیحت کرتے ہوئے بولے، میرے بچے، تم دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، جاؤ جشن کے طلبگار ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں کامرانیاں دے گا، لیکن میرے بچے، اگر تم نے بزرگوں کے عطا کردہ وظائف اور اللہ کی عبادت سے رخ نہ موڑا تو تمہیں فیض ملتا رہے گا۔ اب جاؤ، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بابا، ان سے جدا ہونے کے تصور سے میرا کلیجہ پھٹنے لگا، میری مرادوں کا گوہر چھلکنے لگا، میں ان سے لپٹ گیا۔ بابا، آپ سے جدا ہو کر میں مر جاؤں گا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ ہنس دیے اور میری پیٹھ تھک تھپا کر بولے، حوصلہ کرو، اب واپس سیدھے حویلی چلے جانا، تمہارے ملک صاحب بری امام سے ہو کر آ گئے ہیں۔ جی بابا، میں یہ خبر سن کر ان کا منہ دیکھنے لگا، ہمیں ابھی ابھی اطلاع ملی ہے، اس لیے تم حویلی جاؤ اور اپنے ملک صاحب کے ساتھ مل کر شیطان کے خلاف جہاد کرو۔ شیطان؟ کون شیطان؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔